یونانی فلسفہ، ہند کا فلسفہ، یعنی ایک ٹربلنس تھی اگر آپ کہیے کہ نظریاتی طور پہ اس دور کے اندر، اور اس پورے جم غفیر میں جو مختلف شورشوں کی صورت میں بھی اور فتنوں کی صورت میں بھی آپ کے سامنے تھے، آپ کا ایک تو یہ کہ علمی مقام اور مرتبہ اتنا بلند، اور اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ اسلامک فلسفے کی روح سے اس کو رد کرنا، علم کلام کو ترویج دینا۔ ذرا آئیے تھوڑا بتائیے کہ کن کن شعبوں میں آپ نے علمی مقام اور مرتبہ حاصل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سبحان۔ اس پورے خاندان میں نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے بعد واحد حضرت امام جعفر صادق کی ذات ہے جسے اللہ کریم نے یہ لقب صادق عطا فرمایا ہے۔ ہیں تو سارے ہی صادق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اصدق الصادقین ہیں صادق، لیکن رسول اکرم کو زمانے نے صادق کہا ہے، پھر آپ کے بعد جناب جعفر کو زمانہ اب صادق کہہ رہا ہے۔ تو یہ سارا فیضان وہاں سے ہی مل رہا ہے جس کی طرف قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا۔ بلکہ آج کی مجلس میں تو پیر صاحبان کو گفتگو کرنی چاہیے اور ہمیں سامع کی صورت میں سننا چاہیے اور اپنا حصہ حاصل کرنا چاہیے اور اپنا دامن پھیلانا چاہیے۔ اور جو آپ نے ارشاد فرمایا جنید بھائی، اس میں بات یہ سوچنے والی ہے کہ آپ کی تربیت کی بات ہوئی تو آپ کی جتنی بھی تربیت ہے وہ گھر سے ہوئی ہے، گھر سے باہر سے تربیت نہیں ہوئی۔ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی خاندان میں جتنے بھی علماء آئے ہیں ان کا ایک لقب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سارے عالم غیر معلم ہیں، اور جتنی عالمات آئی ہیں خاص طور پہ سیدہ زینب کے لیے کہا جاتا ہے کہ عالمہ ہیں لیکن غیر معلمہ ہیں، کہ انہیں نسل در نسل اللہ کریم نے علم مصطفیٰ بھی عطا فرمایا ہے اور علم مرتضیٰ بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ اس کے امین بن کے زمانے میں نکلے اور ان سارے علوم کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ صرف علوم دینیہ کی تعلیم نہیں دیا کرتے تھے، یعنی صرف فقہ اور حدیث کی تعلیم آپ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ علم فلکیات ہو، علم طب ہو، فلسفہ ہو، ادب ہو، اور خاص طور پہ علم کیمیا ہو، اس کو ایجاد ہی حضرت نے فرمایا ہے۔ بلکہ ایک جملہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ ذرا دیکھیے، ہم اس ہستی کے علم کی بات کر رہے ہیں جو بیٹا ہی باقر العلوم کا ہے، جو ابن باقر العلوم ہے۔ اللہ نے جب بیٹا ہی اور باقر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ من باقر العلوم، کہ جو علوم کو پھاڑ کے نئی نئی ایجادات کرتا ہے علم کے میدان میں، جو اس کا بیٹا ہے اور اس سے فیضان حاصل کرنے والا ہے، تو میرے رب نے اس پہ کتنی کرم نوازیاں فرمائی۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے خود اشارہ کیا، قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اور یہ جملہ آج بھی آپ کی قبر اطہر پہ لکھا ہوا ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان۔ یہ عجز کا کتنا بڑا اظہار ہے کہ اللہ کریم نے اس جناب سے انہیں یہ فیض عطا فرمایا ہے۔ اور یہ جملہ بھی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، کہ میری آنکھوں نے، کون کہہ رہا ہے؟ فقہ کا امام اعظم کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں نے جعفر بن محمد سے زیادہ کوئی فقیہ دیکھا نہیں۔ اب کوئی جاہل آدمی کہے، کوئی اور آدمی ایسا جو علم سے دور سے بھی نہ گزرا ہو، اس کی بات کی وہ اہمیت نہیں ہے جو حضرت امام اعظم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور امام مالک تو ارشاد فرماتے ہیں، جب میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، سب سے زیادہ تو میں نے آپ کی چہرے پہ جب بھی نظر ڈالی ہے تو تبسم ہی دیکھا ہے، اور وہ تبسم دیکھنے کے بعد حضرت برا بن عازب کا وہ جملہ یاد آ جایا کرتا تھا کہ رسول اکرم کے چہرے پہ بھی ہر وقت تبسم ہی ہوا کرتا تھا۔ ان ساری مشکلات کے باوجود، اور وہ جملہ اپنے انٹرو میں بولا ہے کہ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے تو اما مسلین و اما صائمن و اما یقرأ القرآن، یا نماز پڑھتے دیکھا ہے یا پھر روزے کی حالت میں دیکھا ہے، یا پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا اسے میرا رب علم کی کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور رسول اکرم کیونکہ امی ہیں، امی رسول ہیں، وہ امی ہونے کا فیضان بھی اللہ کریم نے جناب جعفر صادق کو عطا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آج کی ساری مینٹالٹی کو اس دور سے، کہ آج ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں کسی حد تک ہمیں فقدان نظر، بلکہ بہت حد تک فقدان، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ جدید علوم کو اور خاص طور پہ دینی علوم کو جو ہے وہ ساتھ تطبیق اس کی کرتے ہوئے چلتے ہیں،
لیکن وہاں جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے مسجد نبوی کو ایک ریفائن یونیورسٹی میں تبدیل کیا، مسجد کوفہ کو ایک ریفائن یونیورسٹی میں تبدیل کیا، جس میں قدیم اور جدید علوم کا ایک امتزاج نظر آتا تھا۔ یہ جو اپروچ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرا، یہ بتائیے ذرا۔ حضرت ابن حجر حیثمی اس حوالے سے خود ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشہور محدث ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے مطالعہ کیا حضرت کی ساری علمی زندگی کا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب آپ علم کی تعلیم دیا کرتے تھے، آگے پھیلایا کرتے تھے، ترویج و اشاعت ہوتی تھی، تو جو زائرین آتے تھے مدینہ میں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ کا فیضان صرف مدینہ اور کوفہ تک نہیں رہا، جہاں جہاں زائرین واپس گئے ہیں ساری دنیا میں آپ کا علمی فیضان پھیل گیا ہے۔ اور ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر حامد گرامی، وہ ادب پہ بھی کام کرتے تھے اور تاریخ فقہ پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال لگائے ہیں فقہ کو ترتیب دیتے ہوئے، تو مجھے 20 سالوں میں صرف ایک ہی شخص نظر آیا ہے جس کا نام جعفر صادق ہے، اور وہ موجد بھی ہے، وہ مؤسس بھی ہے، ادب کا بھی اور تاریخ کا بھی۔ اور میرا آخری جملہ یہ ہے کہ حضرت علامہ شبلی نعمانی سیرت النعمان میں کہتے ہیں کہ اس کا علمی مقام کیا ہوگا کہ جس کے شاگرد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو امام مالک بھی، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ جملہ جو ہے شبلی نعمانی کا کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ لاکھ مجتہد صحیح، شاگرد تو جعفر الصادق۔ اللہ اکبر۔